Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we are going to discuss triple column cash book. इसको हम 3 column cash book भी कहते हैं. Triple column cash book also referred to as 3 column cash book, اور یہ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कैश बुक की फॉर्मेट है, which has 3 main columns on the both sides, यानी receipt sides, debit side और payment side, credit side. और उन 3 कॉलम्स के जो नाम हैं उनमें से पहला कॉलम कैश, दूसरा बैंक और तीसरा डिस्काउंट. A triple column cash book is usually maintained by large firms which make and receive payments in cash as well as by bank, and which frequently receive and allow cash discounts, اور جو کیش ڈسکاؤنٹ میں بھی ڈیل کرتی ہیں. بینک کے ذریعے چیک کے ذریعے پیمنٹس وصول بھی کرتی ہیں اور پیمنٹ کرتی بھی ہیں، اور ہارڈ کیش بھی استعمال ہوتا ہے. ایسی آرگنائزیشن میں ٹرپل کالم کیش بک استعمال کی جاتی ہے. The procedure of recording transaction in the triple or 3 column cash book is similar to that of double column cash book. جو ریکارڈنگ کا عمل ڈبل کالم کیش بک میں آپ سیکھ چکے ہیں، ایگزیکٹلی وہی ہم نے یہاں پر بھی فالو کرنا ہے، ایگزیکٹلی آن دا سیم گراؤنڈس. دا اونلی ڈفرینس بٹوین 2 types آف کیش بک is that a double column cash book has 2 money columns, cash and bank, whereas triple column cash book has 3 money columns, that is cash, bank and discount. ڈسکاؤنٹ کا ایک اضافی کالم ساتھ بن جائے گا. The cash and the bank columns of triple column cash book are used as accounts and are periodically totaled and balanced, just like in case of a double column cash book. ڈبل کالم کیش بک کی ہی طرح یہاں پہ بھی ہم کیش کالم کا اور بینک کالم کا ٹوٹل کریں گے اور پھر ٹوٹل سے ہم بیلنسڈ فائنڈ آؤٹ کریں گے. دا ڈسکاؤنٹ کالم از اونلی ٹوٹلڈ، لیکن جو تھرڈ کالم ہے جو اس کیش بک میں نیا کالم آنا ہے ڈسکاؤنٹ کا کالم، اس کا ہم نے صرف ٹوٹل کرنا ہے. اٹ از ناٹ بیلنسڈ، اس کو بیلنس نہیں کرنا، بیکاز اٹ ڈز ناٹ ورک ایز این اکاؤنٹ، یہ بطور اکاؤنٹ کے یہاں پہ کام نہیں کر رہا. سو کیش بک اور بینک کالم کیش بک میں، اس کیش بک میں ہم کیش کالم اور بینک کالم کا صرف ٹوٹل اور بیلنس کریں گے، جبکہ ڈسکاؤنٹ کے کالم کا صرف ٹوٹل کیا جائے گا. اب جو ڈسکاؤنٹ کالم یہاں پہ بننا ہے اس میں 2 قسم کے ڈسکاؤنٹ ہوتے ہیں. ڈسکاؤنٹ آپ جانتے ہیں، ڈسکاؤنٹ ہم کہتے ہیں ریڈکشن ان دا پرائز، کنسیشن ان دا پرائز. پرائز میں جو کمی ہے، ڈکریز ان دا پرائز، جو قیمت میں کمی کی جاتی ہے اس کو ہم ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں. یہ ڈسکاؤنٹ 2 طرح کا ہوتا ہے، ڈسکاؤنٹ الاؤڈ، ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ. ڈسکاؤنٹ الاؤڈ آر گیون ٹو دا کسٹمرز. ڈسکاؤنٹ الاؤڈ ایک بزنس اپنے کسٹمرز کو دیتا ہے، سو ایز ٹو انڈیوس دیم ہو آر اوئنگ منی ٹو سیٹل ان اے ٹائم اسپیسیفائڈ بائی دا کمپنی، تاکہ وہ وقت پہ ہمیں پیمنٹ دے سکیں، کر دیں. اٹ از ٹریٹڈ ایز این ایکسپینس، اس کو ہم ایکسپینس ٹریٹ کرتے ہیں آن دا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ. یہ ہمارا بطور ایکسپینس ٹریٹ کیا جاتا ہے. ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ آر گیون بائی دا سپلائر. ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ جو ہے وہ سپلائر کمپنی کو دیتا ہے،
یعنی جس سے ہمارا بزنس مال خریدتا ہے وہ ہمیں یہ ڈسکاؤنٹ دے گا تاکہ ہم وقت پہ اس کو پیمنٹ کر سکیں اور اپنے اکاؤنٹ کو سیٹل کر سکیں. اس ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کو ہم ٹریٹ کریں گے کریڈٹ ٹو دا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، پروفٹ اینڈ لاس کی کریڈٹ سائڈ پہ، انکم اسٹیٹمنٹ کی کریڈٹ سائڈ پہ. ہینس انکریزنگ دا نیٹ پروفٹ آف دا بزنس، ہینس انکریزنگ، بس یہ انکریز کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے نیٹ پروفٹ آف دا بزنس، بزنس کا پروفٹ اس سے بڑھ جاتا ہے. سو ڈسکاؤنٹ الاؤڈ ہمارا ایکسپینس ہے، ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ ہماری انکم ٹریٹ کی جائے گی. تھوڑا سا اس کو مزید دیکھتے ہیں. سپوز یہ ایک بزنس ہے، یہ اپنے کسٹمرز کو جو یہاں سے مال خریدنے آئیں گے ان کو جو ڈسکاؤنٹ بزنس دے گا اس کو ہم ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کہتے ہیں. سپوز یہ ایک بک شاپ ہے. اب بک شاپ پہ جتنے آدمی بھی کچھ خریدنے آئیں گے، جتنے اسٹوڈنٹس بھی یہاں سے مال خریدنے آئیں گے، بکس، کیلکولیٹرز یا بک سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز، ان کو جو ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اس کو ہم ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کہتے ہیں. اب یہ جو بک شاپ والا ہے یہ بھی تو کہیں سے مال کو پرچیز کرے گا، جہاں سے یہ مال کو پرچیز کرے گا، جس بندے سے، جس پارٹی سے یہ مال پرچیز کرے گا تاکہ اسٹوڈنٹس کو آگے سپلائی کر سکے، ان کو ہم جو بزنس کو مال سپلائی کرتے ہیں ان کو ہم سپلائر کہتے ہیں. اب سپلائر جو بزنس کو ڈسکاؤنٹ دے گا اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ ریسیو. یہ اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بزنس کے حوالے سے. وین دا سیلر الاؤز، تھوڑی سی ایک اور ڈسٹنکشن بھی اس میں دیکھ لیں. وین سیلر الاؤز اے ڈسکاؤنٹ، مال بیچنے والا جب ڈسکاؤنٹ دیتا ہے، دس از ریکارڈیڈ ایز اے ریڈکشن اور ریونیوز، یہ اپنے ریونیوز میں کمی کرتا ہے. اینڈ از ٹپیکلی اے ڈیبٹ ٹو دا کانٹرا ریونیو اکاؤنٹ، اور یہ ایک قسم کا ریونیو اکاؤنٹ سے لیس کیا جاتا ہے. اور جب وین دا بائر ریسیوز اے ڈسکاؤنٹ، جب بائر ریسیو کرے گا ڈسکاؤنٹ، دس از ریکارڈیڈ ایز دا ریڈکشن ان دا ایکسپینس، یہ ایکسپینس میں کمی، اور دا ایسٹ، جیسا بھی سچویشن ہو ایسٹ میں کمی کا سبب بنے گا ایسوسیٹڈ ود دا پرچیز، جب بھی ہم مال خریدیں گے. ڈسکاؤنٹ الاؤڈ ریپرزینٹس اے ڈیبٹ or expense, while the discount received are registered as a credit or the income. تو اس طرح بھی ان میں ہم ڈفرینس کو سمجھ سکتے ہیں. اب ان دا جنرل لیجر جو ہماری مین بک ہے، 2 separate accounts are maintained for discount allowed and discount received. ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کو بھی علیحدہ ریکارڈ کیا جاتا ہے اور ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کو بھی علیحدہ مینٹین کیا جاتا ہے. دا ٹوٹل آف ڈسکاؤنٹ کالم آن دا ڈیبٹ سائڈ آف دا کیش بک represents the total cash discount allowed to the customer. کیش بک کی ڈیبٹ سائڈ پہ جو ڈسکاؤنٹ کا کالم ہوگا وہ ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس کا ٹوٹل جو ہے وہ ٹوٹل ڈسکاؤنٹ ہے جو ہم نے کسٹمرز کو دیا ہے ایک خاص پیریڈ کے اندر. اور پھر یہ یہاں سے ٹوٹل جو ہے از posted to the discount allowed account مینٹینڈ ان دا لیجر، جو لیجر میں ہم اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہیں وہاں پہ یہ شفٹ ہو جائے گا. دا ٹوٹل آف ڈسکاؤنٹ کالم آن دا کریڈٹ سائڈ ریپرزینٹس دا ٹوٹل کیش ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ فرام سپلائر ڈیورنگ دا پیریڈ. کیش بک کی کریڈٹ سائڈ پہ جو ہم ڈسکاؤنٹ کا کالم بنائیں گے وہ ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور پھر یہاں سے ہم اس کا ٹوٹل کریں گے، اور ٹوٹل کرنے کے بعد اس کو ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ مین لیجر میں ہم ٹرانسفر کر دیں گے. ڈسکاؤنٹ الاؤڈ از این ایکسپینس، ڈسکاؤنٹ الاؤڈ جو ہے وہ ہمارا ایکسپینس ہوتا ہے. اینڈ ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ از این انکم آف دا بزنس، اور ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ جو ہے وہ بزنس کی انکم ہوتی ہے. فارمیٹ دیکھتے ہیں ٹرپل کالم کیش بک کا فارمیٹ. اسی طرح کیش بک ہے ہمارے سامنے، اس کی ڈیبٹ سائڈ ریسیٹ سائڈ ہے، کریڈٹ سائڈ پیمنٹ سائڈ ہے. اسی طرح پیج نمبر لکھیں گے. اب اسی طرح پھر ڈیبٹ
سائڈ پہ کالمز ہیں اور کریڈٹ سائڈ پہ کالمز ہیں. ان کالم کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. سب سے پہلے ڈیٹ کا کالم ہے دونوں سائڈز پہ. دا ڈیٹ کالم از یوز ٹو انٹر دا ٹرانزیکشن ڈیٹ. ٹرانزیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ ریکارڈ کریں گے. ڈسکرپشن میں is used to write the name of the account to the debited or credited in the ledger as a result of cash or bank transaction. یہ کیش ہمارے پاس یا یہ چیک ہمارے بزنس میں کہاں سے آیا ہے یا کیوں آیا ہے وہ ڈیٹیل تھوڑی سی ڈسکرپشن میں لکھنی ہے. یا کیش ہم کس کو پے کر رہے ہیں بزنس سے یا کس پارٹی کو دے رہے ہیں وہ یہ جو وجوہات ہیں یہ ہم ڈسکرپشن میں لکھیں گے پیمنٹ سائڈ پہ. سو یہ ڈسکرپشن کے کالم میں آگے واچر نمبر ہے کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ کس واؤچر پہ ریکارڈ کیا گیا ہے. پوسٹنگ ریفرنس ہر ٹرانزیکشن کو ہم نے پھر آگے سیپریٹ لیجر اکاؤنٹ میں ریکارڈ کرنا ہوتا ہے یا پریکٹس کر چکے ہیں ڈبل کالم میں. وہاں کا ریفرنس لکھنا ہے. پھر ڈسکاؤنٹ کا یہ کالم آئے گا نیا. دا اماؤنٹ آف دا ڈسکاؤنٹ الاؤڈ از ریکارڈیڈ آن دا ڈیبٹ سائڈ. ڈسکاؤنٹ الاؤڈ آپ پڑھ چکے ابھی. ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کو ہم ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے. اماؤنٹ آف دا ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ از ریکارڈیڈ آن دا کریڈٹ سائڈ ان دا ڈسکاؤنٹ کالم. تو یہ ہم ڈسکاؤنٹس کو کیش بک میں اپنی سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے. اور پھر اسی طرح کیش کا کالم بنے گا. یہ پہلے بھی پریکٹس ہو چکی ہے. دا اماؤنٹ آف کیش ریسیوڈ از انٹرڈ نیٹ آف اینی ڈسکاؤنٹ الاؤڈ. ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کو لیس کرنے کے بعد از انٹرڈ آن دا ڈیبٹ سائڈ. ڈیبٹ سائڈ پہ لکھیں گے. اینڈ دا اماؤنٹ آف کیش پیڈ نیٹ آف اینی ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ. ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد مائنس کرنے کے بعد is entered on the credit side in the cash column. کیش کالم کی کریڈٹ سائڈ پہ یعنی کیش بک کی کریڈٹ سائڈ پہ لکھیں گے. the column is totaled and balanced. اور پھر ہم اس کو اسی طرح ٹوٹل اور بیلنس کریں گے at the end of the question. similarly bank column ہے. the amount of all receipts and payment are made by the bank account. جب بھی ہم کوئی بزنس سے بائی چیک پیمنٹ کریں گے یا ریسیو کریں گے کیش اس کو ہم بینک کالم میں ریکارڈ کریں گے. جس کو بھی ہم نے اسی طرح کیش کی طرح ہی ٹوٹل اور بیلنسڈ کرنا ہے جو ہم پہلے بھی پریکٹس کر چکے ہیں. ڈبل کالم کیش بک میں بھی یہی پریکٹس تھی ہماری. اب ایک چھوٹی سی ایکسرسائز لے کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. فرام دا فالوئنگ پرٹیکولرز رائٹ اپ اے 3 column کیش بک آف مسٹر نعیم. مے 1 کیش ان ہینڈ 40,000 کا کیش اس کے پاس تھا اور مے 1 کو ہی کیش ایٹ بینک 30,000 کا کیش بینک میں پڑا ہے. پھر یہ سارے ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ہم نے 1 by 1 3 column کیش بک میں ریکارڈ کرنا ہے. اس کی پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے کیش ان ہینڈ فرسٹ مئی کو اور کیش ایٹ بینک 3 column کیش بک بنائیں گے. اسی طرح یہ ساری آپ ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد کیش ان ہینڈ کیش ایٹ بینک یہ مے 1 ڈیٹ لکھیں گے. اس کے بعد بیلنس لکھیں گے. کیش میں کیش کا بیلنس 40,000 اور بینک کالم میں بینک کا بیلنس 30,000 لکھیں گے. اور یہ نارمل بیلنسز بھی ہیں ان کو ڈیبٹ بیلنس بھی کہتے ہیں. کچھ نہ بتایا گیا ہو تو یہ ڈیبٹ بیلنس ہے. کیش ایٹ بینک یا بینک بیلنس جو ہے یا بینک اکاؤنٹ کا جو بیلنس ہے وہ ہمارا کریڈٹ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے لون یا اوور ڈرافٹ بینک سے لیا ہوا ہے. لیکن کیش کا بہرحال ڈیبٹ بیلنس ہی ہوگا. اس کے بعد گڈ سولڈ فار کیش ہم نے چیزیں بیچ دی ہیں 9,000 کیش کے اگینسٹ مے 3 کو. ہمیں کیش ملے گا سو ریسیٹ سائڈ پہ ہم اس کی ریکارڈنگ کریں گے. مے 3 سیل کی وجہ سے ہمارے پاس کیش آیا ہے سو کیش کے کالم میں ہم 9,000 روپیز لکھ دیں گے. پھر ہے گڈز باٹ فار کیش ہم نے چیزیں خریدی ہیں 18,000 کی
کیش کے اگینسٹ. ویری سمپل ٹرانزیکشن ہے. ڈیٹ لکھیں گے May 5th. اس کے بعد پیمنٹ کی ہے کیش سے. کیش پیمنٹ کی ہے 18,000 کی. 18,000 روپیہ ہم نے کسی کو پے کیا ہے. پیمنٹ سائڈ پہ لکھیں گے, کریڈٹ سائڈ پہ لکھیں گے کیوں پے کیا ہے, وجہ کیا ہے. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دا پیمنٹ آف دس کیش, دیٹ از دا پرچیز. ہم نے چیزوں کو خریدا ہے تو وہ وجہ یہاں پہ ہم نے لکھ دینی ہے. اب بینک ٹرانزیکشن دیکھتے ہیں. یہ سمپل کیش کے ٹرانزیکشنز تھے. اب بینک کے ٹرانزیکشنز دیکھیے گا. ریسیوڈ اے چیک فرام مسٹر فاروق. مسٹر فاروق سے ہم نے ایک چیک وصول کیا ہے 19,300 کا. یہ چیک ہے. چیک کے اوپر 19,300 روپیہ لکھا ہوا ہے. ان فل سیٹلمنٹ آف ہیز ڈیوز آف 19,600. اس سے جو ہم نے پیسہ لینا تھا وہ 19,600 روپیہ تھا, لیکن اس نے ہمیں دیا 19,300 اور اکاؤنٹ فلی سیٹلڈ ہو گیا, اکاؤنٹ زیرو ہو گیا. اب یہ دونوں میں جو ڈفرینس ہے سیٹلمنٹ کے وقت, if there is any difference, تو وہ ڈفرینس جو ہے اٹ مینس دیٹ ہیز بین ایڈجسٹڈ ان دا ڈسکاؤنٹ. ہم نے اس کو ڈسکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کر دیا ہے. 19,600 کل پیمنٹ لینی تھی. 19,300 روپیہ وصول کیا ہے ان دا فارم آف چیک, اور اکاؤنٹ زیرو ہو گیا, نیل ہو گیا, سیٹلڈ ہو گیا. اٹ مینس کہ ہم نے اس کو دونوں کا ڈفرینس ڈسکاؤنٹ الاؤ کیا ہے, ڈسکاؤنٹ دیا ہے. دونوں کا ڈفرینس اگر ہم دیکھیں تو وہ 300 روپیز بنتا ہے. سو یہ ہم نے اماؤنٹ وصول کی ہے, اماؤنٹ وصول کی ہے, اور چیک ڈپازٹڈ انٹو دا بینک, اور چیک کو بینک میں جمع کروا دیا. سو ریسیٹ سائڈ پہ اس کو ریکارڈ کریں گے. یہ ہمارے پاس آ گئی ڈیٹ, اور یہ ہمارے پاس آ گیا جس بندے سے, جس پارٹی سے, جس کسٹمر سے ہم نے چیک وصول کیا اس کا نام. یہ وہی ڈسکاؤنٹ, دا ڈفرینس بٹوین دا اماؤنٹ ڈیو اینڈ دا اماؤنٹ ریسیوڈ. اماؤنٹ ڈیو اینڈ دا اماؤنٹ ریسیوڈ. تو یہ جو ڈفرینس ہے اس کو ہم نے ڈسکاؤنٹ میں ٹریٹ کر دیا, کیونکہ ہم نے آگے لکھ دیا اکاؤنٹ سیٹلڈ, اکاؤنٹ ختم ہو گیا, زیرو ہو گیا. سو بعض اوقات اس طرح ڈسکاؤنٹ ہمیں خود بھی کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے. اس ڈسکاؤنٹ کو, ڈفرینس کو, ڈسکاؤنٹ کالم میں لکھ دیں گے. 19,300 کا چیک بینک میں ڈپازٹ ہو گیا, اس کو بینک میں لکھ دیں گے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس May 11th کو پے ٹو ذوالفقار کیش 10,000 روپیز ہم نے ذوالفقار کو کیش پے کیا ہے, اینڈ اے چیک, اور اس کو چیک بھی دیا ہے ایک فار روپیز 9,400 کا, 9,400 روپے کا چیک بھی دیا. تو کل اس کو ہم نے کتنے دیے, یہاں سے اگر ہم دیکھیں 9,400 یہ اور 10,000 یہ, 19,400 روپیز ٹوٹل ہم نے اس کو پے کیے ہیں in the form of cash and check. In full settlement of his dues rupees 20,000. ہم نے پے اس کو کرنے تھے 20,000, لیکن دو مختلف شیپ میں ہم نے اس کو 19,400 روپیز پے کیے ہیں. It means we received a discount of the difference. Difference is 20,000 minus 10,000 minus 9,400. So 600 جو ہے that is ڈسکاؤنٹ میں ٹریٹ ہوگا. پیمنٹ ہم نے کی ہے, پیڈ کیا ہے, سو پیمنٹ سائڈ پہ لکھیں گے. یہ ہماری پیمنٹ سائڈ ہے, ذوالفقار آ گیا جس کو ہم نے پیمنٹ کی, یہ ڈسکاؤنٹ آ گیا. یہ ہم نے کیش دیا اس کو, اور یہ ہم نے اس کو بینک میں سے کیش چیک دے دیا 9,400 روپے کا. تو یہ ٹرانزیکشنز ہیں جس کو ہم نے ریکارڈ کرنا ہے, اور ڈسکاؤنٹ دونوں میں ہم نے خود کیلکولیٹ کیا. ڈسکاؤنٹ دے کے بھی کوشچن میں جا سکتا ہے کیلکولیٹ کر کے, اینڈ وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا ڈسکاؤنٹ بائی آور سیلوز, جیسے ہم نے ان دونوں ایگزامپلز میں کیا ہے.
نیکسٹ ٹرانزیکشن ہے کیش ریسیوڈ فرام کلیم 9800 ان فل سیٹلمنٹ آف ہز ڈیوز 10,000. مسٹر کلیم سے ہم نے 10,000 وصول کرنا تھا، لینا تھا. اس نے ہمیں دیا 9,800 اینڈ وی سیڈ اکاؤنٹ ہیز بین سیٹلڈ. اٹ مینز ہم نے اس کو ڈسکاؤنٹ دیا ہے، کوئی ڈسکاؤنٹ الاؤ کیا اس کو. سو ریسیٹ سائڈ پہ لکھیں گے کیونکہ پیسہ 9,800 ہم نے ریسیو کیا ہے. سو ڈیٹ لکھیں گے مسٹر کلیم، کیش کے کالم میں 9,800 اور یہ جو اس کو ہم نے ڈسکاؤنٹ دیا 200 کا وہ ریکارڈ کریں گے. پھر پیڈ کیش ہم نے ادا کیا ٹو عدنان ₹3,900 ان فل کلیئرنس آف ہز ڈیوز. 4,000 روپیز ہم نے اس کو پے کرنا تھا لیکن ہم نے اس کو جسٹ 3,900 پے کیا ہے اور اس کو کہا اکاؤنٹ سیٹلڈ ہو گیا، اکاؤنٹ کلیئر ہو گیا. 17 کو پے کیا ہے، سو پیمنٹ سائٹ پہ ریکارڈ کریں گے اور کیش پے کیا ہے لہذا کیش میں ریکارڈ کریں گے. May 17 کس کو پے کیا ہے؟ عدنان کا نام آ جائے گا اور اس کے بعد یہ 100 از دا ڈفرینس بٹوین دا ایکچوئل اماؤنٹ اینڈ دا اماؤنٹ پیڈ. یہ ڈسکاؤنٹ ٹریٹ ہو گیا اینڈ دس از دا اماؤنٹ وچ وی ہیو پیڈ ٹو ہم 3,900. Then received a check from Asim to file 7,800 in full settlement of his dues 8,000. 8,000 کے اگینسٹ ہم نے جسٹ 7,800 وصول کیے ہیں. ریسیپٹ سائٹ پہ اس کی کیش بک کی ریسیٹ سائٹ پہ اس کی انٹری ہوگی لیکن ہمیں اس کو ڈسکاؤنٹ دینا پڑا. 200 کا ڈسکاؤنٹ الاؤ کیا ہم نے. ڈیٹ آسم نام اس کا آ جائے گا. یہ 200 ڈسکاؤنٹ ہم نے اس کو الاؤ کیا ہے اور یہ 7,800 ہم نے اس سے چیک وصول کر لیا ہے. اب وہ چیک جو ہم وصول کریں اور اس کو بینک میں اسی دن جمع نہ کروائیں اس کو ہم کیش ٹریٹ کرتے ہیں. کیش ایسا چیک جس کو ہم نے وصول کیا ہے لیکن اسی دن ہم نے اس کو بینک میں ڈپازٹ نہیں کروایا، اس چیک کو ہم جسٹ ایز کیش ٹریٹ کرتے ہیں. سو دیٹ از وائی وی ہیو ریکارڈڈ دس ان دا کیش اکاؤنٹ. ہے چیک ہی لیکن چونکہ بینک میں جمع نہیں ہوا لہذا کیش میں ٹریٹ ہوگا. اگر اسی دن بینک میں جمع ہو جاتا تو اس کی ایگزامپل اوپر آپ جسٹ ایک کر چکے ہیں، پھر ہم اس کو بینک میں لکھ دیتے. سو یہ ایک نئی چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بعد ہے بینک کریڈیٹڈ انٹرسٹ 1,000 روپیز. بینک نے ہمیں 1,000 روپیز ایک یہ ٹرانزیکشن آسم تو فیلز چیک انڈوز ٹو اے کریڈیٹر عاقف ان سیٹلمنٹ آف ₹8,100. یہ جو چیک تھا 7,800 کا یہ ہم نے اب آگے کسی کو انڈوز ہوتا ہے کوئی بھی چیک ہم آگے کسی اور کو دے دیں جس کو ہم نے اب پیمنٹ کرنی ہے. دیکھیں عاصم سے ہم نے پیسے لینے تھے، اس نے ہمیں ایک چیک دے دیا. اب یہی چیک ہم نے آگے توفیل کو دے دیا چونکہ ہم نے ہمارے بزنس نے آگے توفیل کو پیمنٹ کرنی تھی لہذا یہی چیک سیم چیک ہم نے آگے توفیل والا چیک ہم نے آگے عاقف کو پے کر دیا. عاقف کو ہم نے پیمنٹ کرنی تھی. لیکن اس کو پیمنٹ کرنی تھی 8,100 کی. چیک ہم نے جسٹ دیا 7,800 کا اور اکاؤنٹ سیٹلڈ ہو گیا لہذا ڈفرینس جو ہے وہ ہمارا ڈسکاؤنٹ میں ٹریٹ ہوگا. اب ہم نے چیک کسی کو دیا ہے. اب یاد رکھیے گا یہ چیک ہم نے کیش میں ٹریٹ کیا تھا جب ہم نے یہ وصول کیا ہوا ہے تو ہم اس کو کیش میں سے ہی اب ٹریٹ کریں گے، بینک میں نہیں لکھیں گے چونکہ یہ چیک ہمارے پاس ہی پڑا ہے، بزنس میں ہی پڑا ہے، آفس میں ہی پڑا ہے اور وہاں سے ہی آگے ہم نے عاقف کو پے کر دیا ہے. سو یہ ایز اے کیش ہی ٹریٹ ہوگا. سو یہ ڈیٹ لکھی عاقف جس کو ہم نے اب آگے چیک انڈورس کر دیا.
300 ڈسکاؤنٹ آ گیا اور یہ 7800 کیش میں سے ہی ہم نے پیمنٹ کی ہے. چیک کو ہم نے اپنے پاس رکھا تھا ایز اے کیش, اس کو ٹریٹ کیا ہوا ہے. سو یہاں سے ہم نے پیمنٹ کر دی. اس کے بعد بینک کریڈیٹڈ انٹرسٹ 1000, بینک نے ہمیں 1000 روپے کا انٹرسٹ دیا ہے. ہمارا ڈپازٹ, ہمارا کیش بینک میں پڑا رہا, بینک نے ہمیں اس پہ انٹرسٹ دیا ہے. ڈیٹ لکھیں گے, انٹرسٹ لکھیں گے اور 1000 روپیز بینک کے کالم میں لکھیں گے, انٹرسٹ کریڈیٹڈ بائی دا بینک. اور پورے مہینے میں ہم نے بینک سے مختلف کام لیا ہوگا, اس کے اگینسٹ بینک نے ہمیں چارج کیا ہے 1400 بینک چارجز, بینک ڈیبٹڈ بینک چارجز روپیز 1400. ایک قسم کے 1400 روپیہ ہم نے بینک کو ادا کر دیے ہیں ایز بینک چارجز. سو پیمنٹ سائڈ پہ ادا کر دیے, پے کر دیے بینک کو. بینک نے ہمارے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ کر لیے یا کاٹ لیے یا ہم نے پے کر دیے, نیچر دونوں کی ایک ہی ہے, لہذا پیمنٹ سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے. ڈیٹ آ گئی, بینک چارجز, اور یہ 1400 بینک سے کیونکہ گئے ہیں لہذا ہم نے بینک میں لکھ دیا. سوال کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کے بعد جو کیش بک کی شیپ بنی ہمارے پاس وہ کچھ اس طرح کی بنی. اب اس کے بعد جو نیکسٹ کام ہے ہمارا وہ ڈبل کالم کیش بک والا ہی ہے. سارے کالمز کا ٹوٹل کریں گے, جو ٹوٹل بڑا ہوا اس کو ہم نے لکھ دینا ہے دونوں سائڈز پہ. اس سائڈ کا بھی ٹوٹل کریں گے اور ان سائڈ کا بھی ٹوٹل کریں گے, کیش کالم کا, بینک کالم کا. ڈسکاؤنٹ کالم کا یہ ٹوٹل لکھ دیا جائے گا ایز اٹ از, اور اس ڈسکاؤنٹ کالم کا ٹوٹل بھی ایز اٹ از لکھ دیا جائے گا. جبکہ کیش کالم اور بینک کالم کا ٹوٹل اس سائڈ کا بھی کیا جائے گا, دونوں کالمز کا اپنا اپنا انڈیویجولی, اور اس سائڈ کا بھی اپنا اپنا انڈیویجولی کیا جائے گا. پہلے کیش کالم کا ٹوٹل کریں گے اس سائڈ کا بھی, اور کریڈٹ سائڈ کا بھی. جو ٹوٹل زیادہ ہوا ڈیفینیٹلی یہ ٹوٹل بڑا ہونا چاہیے, اسی کو ہی ہم یہاں پہ بھی لکھیں گے اور یہاں پہ بھی لکھیں گے. اور بینک کے کالم ڈیبٹ کالم کا بھی ٹوٹل کریں گے اور بینک کے کریڈٹ کالم کا بھی ٹوٹل کریں گے. جس سائڈ کا ٹوٹل بڑا ہوا وہی ٹوٹل دونوں سائڈز پہ لکھ دیا جائے گا یہاں پہ. اور یہ کچھ اس طرح کی شیپ بن گئی. سارا ڈسکاؤنٹ کالم کا ٹوٹل آ گیا, اس کے بھی ڈسکاؤنٹ کالم کا ٹوٹل آ گیا. یہ ہم نے لکھ دیا ایز اٹ از. اس کو آپس میں کمپیئر نہیں کرنا, اس کو جسٹ جو بنتا ہے, جو اوریجنل ہے ٹوٹل اپنا ڈیبٹ سائڈ کا بھی کریڈٹ سائڈ کا بھی, صرف وہی لکھیں گے. اس کے بعد کیش اکاؤنٹ کا ٹوٹل کیا, یہ 66,600 بنا اس سائڈ کا, اور اس سائڈ کا تھوڑا کم بنتا تھا لیکن ہم نے جو بڑا ٹوٹل ہے وہی یہاں پہ لکھ دیا. بینک کے کالم کا ٹوٹل کیا 50,300 اس سائڈ کا بنا, اس کا تھوڑا کم بنا لیکن جو بڑا ٹوٹل ہے وہی ہم نے دونوں سائڈز پہ لکھنا ہوتا ہے. جو ٹوٹل زیادہ ہوگا وہی دونوں سائڈز پہ ہم نے لکھنا ہے, بینک کالم اور کیش کالم. لیکن ڈسکاؤنٹ کے کالم کا اپنا اپنا ٹوٹل جو ہے وہ لکھ دینا. اور پھر اس کے بعد ہم بیلنس کریں گے. اب بیلنس ہوتا ہے دا ڈفرینس بٹوین ڈیبٹ سائڈ اینڈ کریڈٹ سائڈ. ہم نے اس سائڈ کا کیش کالم کا ٹوٹل کیا تھا اور اس سائڈ کے کیش کالم کا ٹوٹل کیا تھا. یہ ٹوٹل ہمارا تھوڑا شارٹ تھا. کتنا شارٹ تھا وہ تھا 26,900, وہ ہم نے لکھ دیا ڈفرینس بیلنس کا. اور ایسے ہی بینک کالم کے اس سائڈ کا ٹوٹل کیا, بینک کالم کے اس سائڈ کا ٹوٹل کیا. یہ ٹوٹل تھوڑا شارٹ تھا, اس کو اگنور کر دیا, بڑا ٹوٹل یہ والا ہی لکھ دیا. اب یہ ٹوٹل کتنا شارٹ تھا, یہ سائڈ کتنی شارٹ تھی, وہ تھی 39,500, اس کو ہم نے نام دے دیا بیلنس کا. اور اس کے بعد ہماری یہ کچھ شیپ پوری پراپر 3 کالم کیش بک کی یہ والی بن گئی پراپر. اس کی شیپ یہ ہے ہماری 3 کالم کیش بک. اس کے بعد یہ جو ڈسکاؤنٹس ہیں ان کو ہم نے اپنے, جیسے پہلے ہم نے اسٹڈی کیا ہے کہ اس کو اپنے لیجر اکاؤنٹ میں ہم نے جنرل لیجر میں ٹرانسفر کرنا ہے.
دا ڈسکاؤنٹ کالم آر ناٹ بیلنسڈ، اس کو بیلنس نہیں کرنا، دیکھیں ہم نے اس کو بیلنس نہیں کیا. اور اس کا ٹوٹل، دا ٹو ڈسکاؤنٹ کالمز آر سمپلی ٹوٹلڈ، ان کو ہم نے صرف ٹوٹل کیا. اینڈ پوسٹڈ ٹو دا ڈسکاؤنٹ الاؤڈ اکاؤنٹ، یہ ڈسکاؤنٹ الاؤڈ اکاؤنٹ ہمارا، اس کو جا کے پوسٹ کر دیا. اینڈ ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ اکاؤنٹ، اور یہ ہمارا ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ جو تھا یہ ہم نے ٹوٹل کر لیا. یہ ڈسکاؤنٹ الاؤڈ 700 کا، یہ ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ 1000 کا، یہ اپنا اپنا ہم نے جا کے اس کو پوسٹ کر دیا اکاؤنٹ میں. تو یہ تھی جناب 3 کالم کیش بک. اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.